جب UAE کے پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زید نے 26 دسمبر 2025 کو اسلام آباد کا رخ کیا، یہ صرف ایک روٹین ڈپلومیٹک وزٹ نہیں، یہ کلیئر سگنل تھا، اکنامک بھی، اسٹریٹجک بھی اور جیو پولیٹیکل بھی۔ یہ ان کا پاکستان کا پہلا آفیشیل پریزیڈنشل وزٹ تھا، جبکہ اسی سال پہلے بھی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف سے پرائیویٹلی مل چکے تھے۔ ڈپلومیسی میں فریکوینسی میٹر کرتی ہے، اور یہ فریکوینسی بتاتی ہے کہ پاکستان گلف کی اسٹریٹجک ریڈار پر واپس آ رہا ہے۔ UAE کو پاکستان میں انٹرسٹ کیوں ہے؟ آئیے بیسک نمبر سے شروع کرتے ہیں۔ UAE آلریڈی پاکستان کے ٹاپ اکنامک پارٹنرز میں شامل ہے۔ بائی لیٹرل ٹریڈ $10 بلین سے اوپر ہے۔ تقریباً 18 لاکھ پاکستانی UAE میں کام کر رہے ہیں، اور صرف UAE سے ریمیٹنسز $7 بلین کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ چیریٹی نہیں، یہ میوچول اکنامک ڈپینڈنس ہے۔ مگر اب نیریٹو شفٹ ہو رہا ہے۔ UAE پاکستان کو صرف لیبر سینڈنگ کنٹری کے طور پر نہیں دیکھ رہا، بلکہ انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن، سیکیورٹی پارٹنر اور ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے درمیان ایک اسٹریٹجک برج۔ اس وزٹ کا اصل ایجنڈا کیا ہے؟ اگر آفیشیل لینگویج میں دیکھا جائے تو دونوں سائٹس فل اسپیکٹرم آف ریلیشنز ریویو کر رہے ہیں۔ اس کا پالیسی ٹرانسلیشن ہے بگ ٹکٹ ایگریمنٹس۔ 4 کور ایریاز خاص طور پر فوکس میں ہیں۔ سب سے پہلے انرجی۔ پاکستان کو پاور چاہیے، UAE کے پاس کیپٹل ہے، سولر، ونڈ، آئل سپلائی، گریڈ اپ گریڈز۔ یہ وزٹ پاکستان کو شارٹ ٹرم بائر کی بجائے لانگ ٹرم انرجی پارٹنر بنانے کی کوشش ہے۔ دوسرا، انفراسٹرکچر اور ٹریڈ۔ پورٹس، ریلویز، لاجسٹکس، اسپیشل اکنامک زونز۔ DP ورلڈ جیسے UAE کے پلیئرز پہلے ہی پاکستان کے پورٹ سیکٹر میں موجود ہیں۔ اب بات اسکیل کی ہے، پاکستان کے لیے کنیکٹیوٹی اور UAE کے لیے ٹریڈ روٹس پر لیوریج۔ تیسرا، ٹیکنالوجی اور انڈسٹری۔ یہ ریلیٹیولی نیا اینگل ہے۔ IT، فنٹیک، AI، ٹیلی کام، حتیٰ کہ سولر پینل مینوفیکچرنگ تک۔ پاکستان اب صرف فنڈنگ نہیں مانگ رہا، وہ اپنے آپ کو پروڈکشن بیس کے طور پر پچ کر رہا ہے۔ اور چوتھا، ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی۔ گلف اسٹیٹس فوڈ سیکیورٹی کو اسٹریٹجک ایشو سمجھتی ہیں۔ پاکستان کے پاس لینڈ اور کیپیسٹی ہے۔ فارم لینڈ انویسٹمنٹ اور فوڈ سپلائی چینز پر کوائٹ لیکن سیریس ٹاکس ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اور اب وہ کہانی جو پبلک نہیں ہوتی، سیکیورٹی ڈائمینشن۔ یہ وزٹ صرف اکنامکس تک محدود نہیں۔ کچھ مہینے پہلے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میوچول ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک پر اٹیک دوسرے کے لیے کنسرن بن جاتا ہے۔ اب اس پیکٹ کو ایک ٹیمپلیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اور UAE کے ملٹری لنکس پہلے سے گہرے ہیں، ٹریننگ، جوائنٹ ایکسرسائزز اور ڈیفنس کوآرڈینیشن۔ اب ڈفرینس یہ ہے کہ چیزیں فارمل شیپ لے رہی ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ کہ گلف سے کلیئر اسٹریٹجک بیکنگ اور ریجنل پریشر کے دوران ایکسٹرا لیوریج۔ گلف کے لیے پاکستان ایک ایکسپیرینسڈ ملٹری پارٹنر، ریجنل انسٹیبلٹی کے خلاف ہیج اور سیکیورٹی ڈیپتھ کا ذریعہ۔ لیکن رسک بھی ہے۔ زیادہ گلف الائنمنٹ ایران اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز کو کیئرفلی مینج کرنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت اس وزٹ کی ٹائمنگ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ پاکستان کی اکانومی پریشر میں ہے اور گلف سپورٹ ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر بن چکی ہے۔ سعودی عربیہ کا $3 بلین ڈپازٹ رول اوور، UAE کا $2 بلین رول اوور اور نئی انویسٹمنٹس کا اشارہ، اور گلف ریمیٹنسز جو فارن ریزروز کو افلوٹ رکھ رہی ہیں۔ اس سپورٹ کے بغیر IMF پروگرام چلانا کافی مشکل ہوتا۔ اس وزٹ سے ایک چیز کلیئر ہوتی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی گلف سینٹرک پیوٹ کی طرف جا رہی ہے۔ واشنگٹن سے کم ڈیپینڈنس، بیجنگ کے ساتھ کاشس بیلنس اور عرب کیپٹلز کے ساتھ ڈیپ انگیجمنٹ۔ اس سب کا اسٹریٹجک ٹیک اوے 3 باتوں سے کلیئر ہے۔ پاکستان اب صرف ایڈ نہیں مانگ رہا، وہ اسٹریٹجک ریلیونس سیل کر رہا ہے۔ گلف اسٹیٹس پاکستان میں سینٹیمنٹ سے نہیں بلکہ کیلکولیشن سے انویسٹ کر رہی ہیں، اور ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کی جیو پالیٹکس انٹرٹوائن ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب انڈیا کے لیے بھی ریلیونٹ ہے۔ UAE اسلام آباد اور نیو دہلی دونوں کے ساتھ ریلیشنز ڈیپن کر رہا ہے، ایک ہیجنگ اسٹریٹجی کے تحت۔ باٹم لائن یہ ہے کہ اگر یہ ایگریمنٹ صرف MOUs تک محدود نہیں رہتے اور گراؤنڈ پر ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو انویسٹمنٹ، انرجی سیکیورٹی اور ڈپلومیٹک اسپیس مل سکتی ہے۔ اگر نہیں تو یہ ایک مسڈ اپرچونٹی ہوگی۔ لیکن ایک بات انڈینائبل ہے، گلف اب پاکستان کو پرابلم اسٹیٹ کے بجائے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے یہ وزٹ جینوئنلی میٹر کرتا ہے۔